تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا اور ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا۔ اسی طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گئے، اس کے والدین بہت علاج کرا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گئے، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ باپ نے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میرے لال اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا ابا حضور اگر آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کرے تو میں اظہار کروں۔ اس نوجوان نے کہا ابا جان آپ برا نہ مانے، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا، لیکن اب میری آخری تمنا ہے کہ میں ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے۔ بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس لیے کہ وہ نبی کو مانتے نہیں تھے، یہودی تھے، لیکن بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر ایک لوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب کا وہ غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا میرے لال میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دے گی، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے میں سب کچھ برداشت کروں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے پاس گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگایا کہ I want to meet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے اور کہا کہ تمہیں کیا کہنا ہے، کہ تم کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا کام ہے۔ تو یہودی نے جب حضور کی محبت بھری باتیں سنی تو اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا کہ میرا ایک لوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، آپ کے عشق و محبت کی آگ اسے جلا رکھی ہے، آپ کے عشق کی آگ اسے جلا رکھی ہے، اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ آپ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دیں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جانثار صحابیوں میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئے جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی۔ جب یہ نورانی قافلہ اس یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی، انتظار کرتے کرتے اپنی موت کی آخری گھڑی میں۔ لیکن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ایسے نبی تشریف لائے ہیں کہ جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت کے ماحول کو دیکھیں کہ اس کہ نوجوان کی روح نکل گئی جسم سے، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے کہ میرے آقا جب گلیوں سے گزرتے تھے تو درخت بھی مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ وہ آقا تشریف لائے کہ کنکروں سے اگر حکم فرماتے تھے تو کنکر بھی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے تھے، درخت بھی مصطفیٰ درخت بھی یعنی جھاڑ بھی ٹری بھی مصطفیٰ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ اگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی پوچھ لیتا کہ تم نبی ہو تو ثبوت کیا ہے، کہ حدیث میں آیا کہ مصطفیٰ اگر درخت سے اشارہ کر دے کہ میرے پاس چل کے آ تو یقیناً درخت بھی اپنی جڑوں کو چیرتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا اور بھاگتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آ جاتا تھا۔ یعنی میرے آقا جب چلتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر میں کہوں کہ یہ صفا مروہ پہاڑ جو ہے سونے کے بن جا تو وہ سونے کے بن جائے، یعنی پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگے، یعنی مصطفیٰ آ جائے تو درخت بھی ادب کرتے ہیں، پتھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ نبی تشریف لائے ہیں، یعنی روح نکل گئی ہے۔ باپ بھی بلا کر کہا کہ میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، میرے آقا کی شان ہے کہ روح کھول دی ہے۔ نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کیا اور کہا میرے سرکار کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے لیکن آپ کی محبت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے لا الہ الا اللہ
پر ایمان رکھا ہے. میرے